وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آیت نمبر 35، درس نمبر 1027۔ آج کا موضوع، کیا ہم یقیناً جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 35، لفظی ترجمہ: مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے ضمن میں۔ اکلھا دائم وظلھا، ان کے میوے اور سائے ہمیشہ رہیں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ متقیوں کا انجام ہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ سامعین کرام، حقیقت اللہ تعالی ہمیں بیان فرما رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی جو مضمون چلا رہا ہے جس قسم کا کہ بھئی یہ ہدایت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں اور جو ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ یہ انسان جو ہے اپنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ دنیا ہی میں کر لیتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم دعائیں جنت کی مانگتے ہیں اور راستے پہ دوزخ کے چل رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے، ہم نے دنیا کا راستہ اپنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کا راستہ اپنا لیا ہے، ظاہر کو ترجیح دے کے آخرت پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سارے کام جو ہے وہ ظاہری مفادات کی تابع ہے۔ بہرحال تو دیکھیں یہاں پہلے جنت کا مضمون ہے، اور جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقین سے کیا ہے۔ ایک بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جنت جو ہے، یعنی اس جو 35 نمبر آیت ہے، اس میں ایک ہی آیت میں دوزخ کا بھی تذکرہ ہے اور کافروں کا بھی تذکرہ ہے اور متقین کا تذکرہ ہے، کافر کے متقابل اور متضاد۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا ابتدائی طور پہ کہ اس میں کافر یعنی ناشکرہ اور اس کا متضاد جو ہے متقی، ایمان والا نہیں بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں مطلب صفت تقوی پہ زور ہے، اور اصل چیز تو صفت تقوی ہی ہے۔
ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو یا تو یہ متقیانہ زندگی ہے یا ہم غیر متقیانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ کی زندگی کی روش غیر متقیانہ ہے، پھر آپ متقیانہ انجام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ چیز دعاؤں سے نہیں ہوگی، نہ وظیفوں سے ہوگی، نہ اذکار سے ہوگی، یہ تو اس راستے پر چلنے سے ہوگی۔ دیکھیں، جنت کا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر متقی لوگ چلتے ہیں یا اس راستے پر چلنے والے لوگ، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور میرے پاس ابھی ٹائم ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس مضمون کو ختم کرنے میں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا ہم دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، نمبر 1، اور جنت کے راستے پر اللہ کے چاہنے والے چلتے ہیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے چاہنے والے چلتے ہیں۔ ایک دنیا کا راستہ ہے، ایک ظاہر کا راستہ ہے، وہ راستہ ناشکری کا راستہ ہے۔ اللہ کو بھول کے اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ناشکرے ہیں۔ یہاں کافر کا لفظ کا ہے، اور کافر کے میں یہاں معنی کر رہا ہوں حق سے انکار کرنے والا یا ناشکری کی زندگی گزارنے والا، تقوی کے متضاد زندگی گزارنے والا۔ یہاں اس آیت میں تو یہی ہے نا، یا متقی ہے یا کافر ہے۔ تو متقی تو ایک روش ہے۔ اصل میں بہت بڑا غلط فہم دھوکہ ہمیں یہ لگ گیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو حقیقی مومن یا مسلمان سمجھتے ہیں، اور پھر وہ سارے جو متقی بھی سمجھنے لگتے ہیں آپ کو، اپنے آپ کو، یعنی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، کیونکہ ہم جنت کی بعض اوقات دعائیں مانگتے ہیں، پھر گناہوں کی مغفرت کے بھی طلبگار ہوتے ہیں، تو راستہ ہمارا تو غلط ہے، گمراہی کے راستے، یعنی ایک دیکھیں غلطی کا راستہ آپ نے اپنا لیا اور اب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں، اور آپ راستے پر اسی کے یعنی غلطی کے راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، یا اللہ کو یعنی اللہ کو بھول کے آپ جینا چاہتے ہیں، پھر آپ مختلف افعال و اعمال کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ جو آیت گزری ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو متقی نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو گزشتہ سبق میں بات بتائی تھی۔ اگر آپ متقی نہیں ہیں تو آپ دنیا میں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں اور میں نے آپ کو بتا دی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کے فضل سے۔ یہاں جو مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ بالکل کھلے طور پہ نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ جنت کا وعدہ متقین سے ہے۔ یہ تو دیکھیں قرآن بیان ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، ہم اپنا ذہن کھرچنے کے لیے تیاری نہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے میں نے یہ کہتے سنا ہے جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، آخر کار جائے گا۔ کوئی عجیب سا معاملہ ہے، یعنی یہ جملہ کچھ عجیب سا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انکار کر رہا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں قرآن میں، تو آپ قرآن کے خلاف کوئی بات بنا رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب دیکھیں منافقین مدینہ جو تھے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، بلکہ وہ اچھے خاصے اعمال کر رہے تھے، ہم سے زیادہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو صحابی بنے ہوئے تھے بظاہر، منافقین مدینہ جو تھے، جو عین جنگ میں 300 کی تعداد میں حضور کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو وہ لوگ جو ہے اعمال زیادہ کر رہے تھے، ہم سے زیادہ کر رہے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ اس وقت تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اذان ہو اور مسلمان مسجد میں نہ آئے۔
پھر زکوٰۃ، چندے، پھر بعض اوقات جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے۔ تبوک میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی گئے ہوئے تھے، اور واپسی پہ انہوں نے حضور کے خلاف کوئی پروگرام بنایا تھا نقصان پہنچانے کا، وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ منافق کیا ہے؟ جس کے دل میں یقین نہ ہو وہ منافق ہے۔ جس کے دل میں یقین نہیں ہو ایمان والا ہے۔ جس کے دل میں یقین ہے وہ ایمان والا ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ قل لم تؤمنوا، وہ آیت میں نے پڑھی، ترجمہ آپ کو میں نے نہیں سنایا۔ اعراب دیہاتی آ کے کہتے ہیں آپ سے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وقالت الاعراب آمنا، اعراب آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے نہیں، قل لم تؤمنوا، اللہ انکار کر رہا ہے۔ زبانی دعویٰ کرنے والوں کے ایمان کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں انکار فرما رہے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، نو، تم مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، بظاہر تم مسلمان، بس یہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے۔ تو ایمان تو دیکھیں، اس میں تھوڑا سا یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان دراصل دل کے یقین کا نام ہے۔ ایمان مفصل میں ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میرا زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو مسئلہ یہاں بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ تو جب مسئلہ بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ بگڑ گیا ہے کہ مسئلہ کہاں بگڑا ہے ہمارا، کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو مسلمان بلکہ مومن قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جانا ہے، لیکن آخرت پر ہمارا یقین اور ایمان تو کسی چیز پر نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، نہ اللہ پر، اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، نہ رسول کی رسالت اور ان کے اسوہ حسنہ جو ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاتبعونی، تو اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، جس پہ یہ میں ایک آسان سی بات کر رہا ہوں، جس چیز پر انسان کا یقین نہ ہو وہ اس کے لیے کام اور محنت نہیں کرتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو جب آپ یقین نہیں کرتے، جس پہ آپ یعنی جس بات پر آپ یقین نہیں کرتے اس پہ تو آپ عمل بھی نہیں کرتے۔ آج اسلام سے ہم دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اللہ کی توحید سے دور ہیں، رسول کی رسالت سے دور ہے، کیوں کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، کھلی آیت ہے، بالکل واضح ہے۔ وعدہ کس سے ہے؟ نہ مشرک سے ہے، نہ کافر سے ہے، نہ منافق سے ہے، نہ عام طور پہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے سے۔ وعد المتقون ہے، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے۔ دیکھیں، جنت دراصل ہے کیا؟ جنت جن لوگوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان کے لیے جنت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز تو رضا ہے۔ اب یہ رضا الہی جو ہے وہ تو دین اسلام میں ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے نافرمانی کا راستہ اپنایا اللہ کی اور اس کے رسول کی، مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پائمال کیا، جیسا کہ ہم يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں آگ میں داخل کروں، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ہم پتہ نہیں کون سے خواب و خیال میں جی رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ کو دیکھنا ہوگا، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ سن رہے ہیں میری بات، اگر سن رہے ہیں تو جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ آپ متقی بنیں. متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں اپنی حقیقت پر، اور اس کے لیے پھر آپ اللہ سے پوچھیں کہ باس کیا کرنا ہے، کیوں پیدا کیا ہے آپ نے مجھے، کرنا کیا ہے، کام کیا ہے دنیا میں جو آپ نے مجھے بھجوایا ہے، کرنا کیا ہے. تو آپ کو جواب ملے گا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو یہ جناب جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اب اس کا عملی طور پہ کام یہ ہوگا کہ یہ اللہ کو اپنی منزل بنا لے گا. تھوڑی توجہ سامنے کرا، اللہ کو منزل بنا لے گا، اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر دے گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہو تو اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر لے گا. تو جب یہ اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر لے گا تو یہ اب تقوی والی زندگی گزارے گا. تقوی کا مراد کیا ہے؟ تقوی کا مطلب دیکھیں، میں تھوڑے سے الفاظ میں اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے. اب اگر یہ غیر محتاط زندگی گزارے، تقوی کا میں نے معنی یعنی دوسرے الفاظ بدل دیے، محتاط اور غیر محتاط دو رویے ہیں. انسان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے دو رویے ہیں. آج جو عوام عام عوام نے جو رویہ اپنایا ہے وہ غیر محتاط ہے. ہم زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال نہیں رکھتے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑا وضاحت ہے اس میں. ہم عام طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک تو ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم زندگی جب آپ منزل اگر بھٹک گئے ہیں تو اب آپ کے کام میں للہیت نہیں ہوگی، نفسانیت ہوگی، نمبر ایک. پھر رضائے الہی آپ کا مدعا نہیں ہوگا، اپنی خوشی کے لیے آپ جئیں گے اور نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں پھر آپ. تو بات پھر یہ بڑی دور تک جاتی ہے. یہ بات آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سوچیں اپنے منزل کے بارے میں، اپنے طریقے. اگر آپ محتاط زندگی نہیں گزار رہے یا رہیں تو آپ غیر محتاط ہیں. دو ہی رویے ہیں سامنے کا دنیا میں زندگی گزار، ایک محتاط، ایک غیر محتاط. عام طور پہ آپ دیکھ لیں اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے، دنیا ہے، مفاد پرستی ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ تو غیر محتاط. جب آپ اللہ کے طالب نہیں ہیں تو اب آپ غیر محتاط زندگی گزاریں گے. یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی حل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا احتساب یا محاسبہ کر سکتے ہیں. اگر آپ غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہ ایک جملہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کریں، غور کریں. اگر آپ غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور اگر آپ محتاط زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب تقوی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ آپ بڑے محتاط ہیں. آپ متقیانہ زندگی گزار رہے ہیں، محتاط طرز عمل آپ نے اپنایا ہے. اس کا مطلب تو بڑا اچھا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے.
یہاں تو خوشخبری تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے، بھئی میرا وعدہ ہے تم سے، گارنٹی ہے، اے متقی، اے محتاط زندگی گزارنے والے، تمہارے لیے گارنٹی ہے جنت کی۔ جنت میں نے تمہارے لیے ہی بنائی ہے، اے محتاط زندگی گزارنے والے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، میں اس مضمون جو ادا کیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں اپنے لیے بھی اس کو یعنی جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے بات ہے۔ اچھا، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، اس کے سائے اور کھانے یہ دائمی ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی اس کے ضمن میں، باغات۔ دیکھیں جنت جو ہے وہ کیا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور ہر قسم کی نعمتیں۔ دیکھیں نعمتوں کا اظہار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی کیا ہے، ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے اور سوچ سوچ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں نہ کروں، محتاط زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن جنت میں یہ فکر نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں وہ لوگ جائے گا جن سے اللہ راضی ہو گیا دنیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ہمارا نفس تو نفس امارہ ہے، عام طور پہ ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا کے طالب ہیں، دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا یا اور اللہ کی استقامت اختیار کر لی، اس کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، ارجعی الی ربک، واپس آ جاؤ اپنے رب کے پاس، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال جنت کا یہاں تذکرہ ہے، اور یعنی کھانا پینا سب کچھ وہ کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ بہرحال اس کا بیان، جنت کا بیان ہو نہیں سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ مثالیں ہیں، اور باقی جو ہوگا اس کی اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا اچھا ہوگا، اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، یہ ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خطرہ ہوا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے، یہ ٹھکانہ ہے متقیوں کا۔ دیکھیں الفاظ کا جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو کلام الہی ہے، یہی بنیاد ہے، اصل حقیقت یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ما ھذا کلام البشر، کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقیوں کا تو یہ انجام ہے۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، ناشکرے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم کون ہیں؟ ناشکرے ہیں۔ یہ آپ غلط فہمیاں چھوڑ دیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا ہوا کہ میرا مقصود بھی دنیا ہے، محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے جی رہا ہوں، اور میرا خدا نفس ہے میرا، کیا ہوا؟
کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، خیرات، صدقات، حج، عمرے، یہ سب کچھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا بیڑا تو پار ہے۔ عورت کہتی ہے میں شرعی پردہ کر رہی ہوں، کیا ہوا کہ میرے دل میں دنیا ہے، بظاہر میں نے شرعی پردہ کر لیا۔ مرد کہتا ہے میں نے تو مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دی ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ اقبل کافرین النار، جو ناشکرے لوگ ہیں، کافر جنہوں نے حق کے لیے اور حق کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، کافر وہ جو تقوی والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، غیر یعنی لکھا ہوا فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا ایک عام آج کے مسلمانوں کا ایک کہ ہمیں تقوی والی زندگی نہیں گزارنی۔ زیادہ ملا بننے کی کوشش نہ کرو، ملانی مت بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں تقوی والی زندگی پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال جو منکرین حق ہیں، جو ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جس کا وعدہ متقین سے ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، جس کے میوے اور سائے ہمیشہ رہیں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، متقیوں کا یہ انجام ہے، وعقبی الکافرین النار، اور جو ناشکرے لوگ ہیں، جو غیر متقی ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔